الحمد للہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و آلانا و اولانا و اجملنا و اکملنا و احسننا و نبینا و رسولنا و محبوبنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا وشاہدنا وشہیدنا وسمیعنا وعلیمنا وبصیرنا وبشیرنا ونذیرنا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین باعث الوجود العالمین سیدنا و مولانا محمد النبی الاصیل صاحب الوجہ الجمیل والخد الاصیل مالک الحوض والکوثر والسلسبیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ بلند آواز سے پڑھیے سر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ صلاۃ و سلام ہی مومن کی حیات ہے، یہ صلاۃ و سلام ہی ہماری نجات ہے، یہ صلاۃ و سلام ہی ہماری علامت ہے، یہ صلاۃ و سلام ہی ہمارے سمٹم ہے، یہ صلاۃ و سلام ہی ہماری نشانی ہے، اور یہ صلاۃ و سلام ہی رحمت ربانی ہے۔ اس لیے زبان کھولیے، چھاتی کا زور لگائیے، امام الانبیاء حبیب کبریاء تاجدار کونین پر صلاۃ و سلام ادا کیجیے تاکہ وہاں سے بھی رحمت کی ہوائیں چل کر آپ کے دماغ کو معطر کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، قیوم صاحب میرے مرید تھے، 35 سال ہو گئے ان کو مجھ سے منسلک تھے، اچھی زندگی گزاری، اللہ پاک جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ ظفر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے تکلیف کی اور میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ بس آپ کی توجہ چاہوں گا، کسی بات کو سمجھنے کے لیے توجہ لازمی ہے، ہاں توجہ کے بغیر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی بیٹا۔ فلسفہ موت و حیات کیا ہے؟ یہ ہماری آج کی اسپیچ کا، آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ بس یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہاں کس طریقے سے گزارنی ہے۔
زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، قرینہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، ہماری زندگی کا رنگ کیا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جانا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جس دوست نے جانا ہے یا ان کو کام ہے تو ابھی چلا جائے، دوران سپیچ نہ اٹھیے گا، دوران تقریر نہ اٹھیے گا، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہاں جی، اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے، علماء کرام کا اپنا حسین بیان ہوتا ہے، ہم جیسے فقیروں کا اپنا بیان ہوتا ہے، اوروں کا بیان اور ہے، اپنا بیان اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز بیان اور ہے۔ تو آپ بیٹھے رہیے اور غور سے سنیے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ ایک موت و حیات وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے آئیڈیاز ہیں، ہمارے نظریات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تصورات ہیں۔ بڑے بڑے فلسفیوں نے، بڑے بڑے مفکروں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچنگ کی، تحقیق کی، ایکسپیریمنٹ کیے، تجربات کیے کہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ ارسطو کا اپنا نظریہ ہے، افلاطون کا اپنا نظریہ ہے، بقراط کا اپنا نظریہ ہے، برگساں کا اپنا نظریہ ہے، نیوٹن کا اپنا نظریہ ہے، گلیلیو کا اپنا نظریہ ہے، جی 48 کا اپنا نظریہ ہے، فیثاغورس کا اپنا نظریہ ہے۔ بڑے بڑے تدبران کائنات، مفکران کائنات کا موت و حیات کے بارے میں اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن جو نظریہ اللہ دیتا ہے سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کس کو موت و حیات کہتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم حرکت میں ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، کان سن رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا سر نہ لگاؤں، کیونکہ یہ غم کی محفل ہے، ہاں غم کی محفل ہے، درد کی محفل ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ سر تو خوشی کے موقع پر لگائی جاتی ہے، یہ بھیروا ہے، یہ مالکوس ہے، یہ تلنگ ہے، یہ راز پوٹواری ہے، تو یہ محفلیں جو ہوتی ہیں یہ درد کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں سر نہیں چلتی ہے، تحت الفاظ سپیچ چلتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں تو حیات ہیں، ہم بول رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں، ہم چل رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ سمجھا رہی بیٹا؟ سمجھ کی بات آ ساری۔ اور اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ فَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے کہا جس کو میں نے حکمت دی ہے، جس کو دانائی دی ہے، جس کو سمجھ دی ہے، اس کے خیر کثیر دیا ہے، اس سے بہت کچھ دیا ہے میں نے۔ اور حضور حکیم کائنات ہیں، حضور حکیم کائنات ہیں، حضور دانائے کائنات ہیں، حضور آشنائے کائنات ہیں، حضور نور کائنات ہیں، حضور ظہور کائنات ہیں، حضور صاحب مسرور کائنات ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ان کے ذریعے سے سب کچھ پہنچا، دین پہنچا ان کے ذریعے سے، قرآن پہنچا ان کے ذریعے سے، عرفان پہنچا ان کے ذریعے سے، وجدان پہنچا ان کے ذریعے سے، رحمان پہنچا ان کے ذریعے سے۔ تو ہم کس کو زندگی سمجھتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں تو زندہ ہیں، کھڑے ہیں تو زندہ ہیں، ہم چلتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہم زندہ، دل دھڑک رہا ہے تو زندہ ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے تو زندہ ہے، جگر ہیٹ بنا رہا ہے تو زندہ ہے، دماغ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے تو زندہ ہے، ہڈیاں طاقت دے رہی ہیں تو زندہ ہیں، نظام ہے تو زندہ ہیں، نظام تنفس ہے تو زندہ ہیں، ایکسٹرنل انٹرنل نظام، یہ سب زندگی ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور جب یہ دیکھے گا نہیں، جب یہ بولے گا نہیں، جب یہ سنے گا نہیں، مردہ ہے، لیٹا ہوا ہے، نہ حرکت ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ گفتار ہے، نہ رفتار ہے، نہ کردار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ گیا چلا گیا، دفنا دو اس کو۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ ہے۔ ہمارے نزدیک موت و حیات یہ ہے کہ جب تک حرکت ہے یہ زندہ ہے، دیکھتا ہے یہ زندہ ہے،
چلتا ہے تو یہ زندہ ہے، اٹھتا ہے تو یہ زندہ ہے، بولتا ہے تو یہ زندہ ہے، چلتا ہے تو یہ زندہ ہے۔ جب تک حرکت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اور جب حرکتیں کلوز ہو گئیں، حرکتیں ختم ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو ہم سمجھیں وہ بات نہیں ہے، جو اللہ سمجھائے بات وہ ہے۔ اللہ کس کو مردہ کہتا ہے، اللہ کس کو زندہ کہتا ہے، بس یہ آپ کی خدمت اقدس میں اس فقیر نے عرض کرنا ہے کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے۔ اس کی کئی لاجکس ہیں، کئی منطق ہیں، ایک میں عرض کرتا ہوں۔ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ، اللہ آپ کو لے جائے، ہاں بیت اللہ، ہاں جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، پھیرے لگانا بھی عبادت ہے۔ اس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت غور طلب بات ہے بیٹا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ جو میری بیٹیاں، میری بچیاں سن رہی ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، غور سے سنیے۔ وہ سب لوگ مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کنورسیشن کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بول بھی رہے ہیں، تو وہ زندہ ہے نا، وہ زندہ ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر ہمارے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے خیالات کے مطابق، ہمارے تصورات کے مطابق، ہماری آئیڈیاز کے مطابق وہ زندہ ہیں، کیونکہ کعبے میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب باتیں کرتے کرتے اچانک آفتاب کائنات تشریف لائے، سرکار دو عالم تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے، حبیب کبریا تشریف لائے، سید کل تشریف لائے، نبی کل تشریف لائے، امام کل تشریف لائے، حمام کل تشریف لائے، جوہر کل تشریف لائے۔ کچھ کہا نہیں آپ نے؟ کن کی تعریف کی ہے میں نے؟ جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے حیات ہے، جن کی وجہ سے زندگی ہے، جن کی وجہ سے بندگی ہے، جن کی وجہ سے جہان ہے، اور جن کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے، جن کی وجہ سے ملا قرآن ہے، جن کی وجہ سے ہمیں عرفان ہے، اور جن کی وجہ سے ہمیں ہوتا وجدان ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جو صاحب نور ہیں، جو صاحب سرور ہیں، یہ وہی ہستی ہیں جو محبوب رب غفور ہیں۔ انہی کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا ان کے لیے، بیٹھنا ان کے لیے، سونا ان کے لیے، جاگنا ان کے لیے، بولنا ان کے لیے، سننا ان کے لیے۔ اللہ نے کہا فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ان کی اطاعت ہماری ہی اطاعت ہے۔ یہ میں پچھلی دفعہ بھی حاضر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا یہ سبحان اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی تقریر بڑی اچھی ہے، اونچی کہو سبحان اللہ، ایمی اونچی کہو، بات کو سمجھنا نہیں، اونچی کہو۔ لاجک کیا ہے اس میں؟ سینس کیا ہے؟ کیوں کہتے سبحان اللہ؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ اونچی کہو سبحان اللہ، میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا، یار یہ تو اندر سے نکلتی ہے، اندر بولتا ہے۔ جب عشق پیدا ہوتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، خلش پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، میری آقا سے پیار پیدا ہوتا ہے، خود بخود اندر سے نکلتا ہے۔ میں کہوں اونچی کہو یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم کہتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بتاؤں ہم سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا، سبحان ایک لفظ ہے، کیا ہے؟ اور اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ اللہ پاک آپ کو متوجہ ہو کر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبحان اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان ایک عربی کا لفظ ہے، سابہا۔ ادھر دیکھو بیٹا، ادھر دیکھیں گے تو سمجھ جائے گی، ایسے نہ کریں۔ دیکھیے ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، ایک استاد پڑھا رہا ہے، یہ کوئی بندہ آپ کو سبق دے رہا ہے، تو شاگرد ادھر ادھر دیکھے، وہ کہے گا یار میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ جب تو دیکھ ہی ادھر ادھر رہا ہے تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ سیکھو،
دین سیکھو. یہ آمین ہے سبحان اللہ. ہماری بخشش ہے، نجات ہے اس میں. رسول اللہ کی زبان سے ایک نکلا ہوا کلمہ ہائیسٹ ورلڈ ہے ان دا ورلڈ ہے، کائنات میں. صابہ سے نکلا ہے. صابہ کا مطلب ہے تیرنا. کیا مطلب ہے؟ آپ سب بولیں گے تو پتہ چلے گا آپ نے سمجھ لیا بیٹا. صابہ کا مطلب ہے تیرنا. اللہ کہتا ہے بس سابحات سبحن، سمندر میں تیرنے والی کشتیوں کی قسم. صابہ کا مطلب تیرنا. جی ایک سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، گلیوں میں آ گیا، گھروں میں داخل ہو گیا. جو تیرنا جانتا ہے وہ بچ گیا، جو تیرنا نہیں جانتا بھائی وہ ڈوب گیا. جو ڈوب گیا وہ مر گیا، جو تیر کے نکل گیا وہ زندہ رہ گیا. بھائی مطلب تیرا کس لیے جاتا ہے؟ زندگی کی بقا کے لیے، بقائے حیات کے لیے تیرا جاتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میں زندہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے؟ تو سبحان اسے کہتے ہیں جو زندگی کی اسباب پیدا کرے، جو زندگی کے سامان پیدا کرے، جو زندگی کے آلات پیدا کرے، جو سانس دے، جو دیکھنے کی قوت دے، جو سننے کی قوت دے، جو بولنے کی قوت دے، جو چلنے کی قوت دے، جو پکڑنے کی قوت دے. بیٹا اسے سبحان کہتے ہیں اور وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ اب سبحان اللہ کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ What is the meaning of سبحان اللہ؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے زندگی دینے والے، اے زندگی کے اسباب دینے والے. یعنی جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، ہمیں حیات عطا فرما. اللہ کہتا ہے اچھا تو نے مجھ سے مانگا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی خلوص سے دعا مانگے گا میں قبول کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ آپ کی سبحان اللہ آپ کی دعا ہے. جب وہ قبول کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا. دیکھو بیٹا غور سے سننا، قرآن ہے، فرقان ہے، عرفان ہے، کلام اللہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ بقا دے، یا اللہ حیات کے سامان دے، حیات کی ارزاں، تو اللہ کہتا ہے پتہ پھر میں کیا دیتا ہوں؟ فلا نحیینہ حیاتن طیبہ. میں پھر تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا. ہائے ہائے ہائے، میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا. تم مرنے کے بعد بھی زندہ، مرنے کے بعد بھی حیات، مرنے کے بعد بھی دیکھو گے، مرنے کے بعد بھی سنو گے، مرنے کے بعد بھی. یہاں قید ہے وہاں تو آزاد ہے. یار بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں. یہ تو قید ہے اور قبر میں آزاد ہے. دیکھو اللہ توفیق دے مجھے سمجھانے کی. یار کمی مجھ میں ہے آپ میں نہیں ہے، شاید میں نہ سمجھا سکوں. رسول اللہ سب کو صلی اللہ ہو. ہاں یہ بڑی شے ہے. ہاں یہ بڑی شے ہے. حضور اسلام فرماتے کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ اور جب یہاں سے جائے گا آزاد ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ بھی بندہ جب بیٹا قید خانے میں ہوتا ہے تو اتنی جگہ میں قید ہوتا ہے جتنی جگہ کمرہ ہوتا ہے یا جیل کا احاطہ ہے یا جیل کا دائرہ ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. وہ قید ہوتا ہے، اس کی رفتار کم، اس کی گفتار کم، اس کا دیکھنا محدود، اس کا سننا محدود، اس کا رہنا محدود، اس کا کمرہ محدود، اس کا احاطہ محدود. لیکن جب جیل سے باہر نکل گیا، چاہے لاہور جائے چاہے کراچی جائے، بھائی مرضی ہے آپ کی، میں تو کچھ بات عرض کرتا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حکمت ہے جی، جب آزاد ہو گیا تو جہاں مرضی جائے. جب اس دنیا کے اوپر ہے تو قید میں ہے، جب نیچے ہے تو آزاد ہے، اور جب آزاد ہے تو نہ زمان ہے نہ مکان ہے. اقبال نے کہا زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. ہم زمان و مکان کی قید میں ہیں، ہم زمان و مکان میں مقید ہیں، ہم زمان و مکان میں محدود ہیں. لیکن جب زمان و مکان
ٹائم آف اسپیس آف ٹائم سے نکل جائیں گے، جب وقت سے نکل جائیں گے، زمان سے نکل جائیں گے، زمین سے نکل جائیں گے، مکان سے نکل جائیں گے، تو جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پھر تو ہم آزاد ہو گئے نا، ہم زمان سے بھی آزاد، زمین سے بھی آزاد، مکی سے بھی آزاد، مکان سے بھی آزاد۔ یار مرنے کے بعد تو معراج مومن ہے، بیٹا سمجھائی بات؟ اور موت تو لطف کرم ہے، موت تو لطف رب ہے، موت تو لطف مولا ہے، موت تو لطف پروردگار ہے، لیکن موت کیسی؟ موت کیسی؟ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ موت ہے، حق ہے، برحق ہے، پر تیرے حبیب کے شہر میں آئے۔ یہ زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے، بندہ جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو موت لطف الہی ہے، موت لطف الہی ہے۔ کیوں؟ یہاں قید ہے، وہاں تو آزاد ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں داتا صاحب ہیں تو لاہور میں، لیکن پوری کائنات میں نگاہ ہے، کیونکہ آزاد ہو گیا نا۔ یہ تو مقامی ولایت ہے۔ سلطان باہو صاحب قبر میں ہیں، لیکن ان کی جو آزادی ہے وہ زبردست ہے۔ خواجہ صاحب اجمیر شریف میں موجود ہیں نیچے، مگر پوری کائنات پہ ان کی نظر ہے۔ یہ ولی کا مقام ہے، رسول کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں جی، پیغمبر کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر ہادی اعظم، نیر اعظم، نور اعظم، سرور اعظم، پیغمبر اعظم، صدر کونین، امام کونین، میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی شان، میرے آقا کی آن، میرے آقا کا مقام، کائناتیں سب میرے آقا کے نقش قدم کے صدقہ۔ سمجھا گی بیٹا؟ اب وہ مکے میں بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے حضور جب تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا قولوا یا ایھا الناس لا الہ، آواز نہیں آئی آپ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ نکلتی نہیں آواز، نوجوان آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ سب پڑھیے لا الہ، بڑی بات ہے لا الہ، لا الہ، بس یہ ہے محمد رسول اللہ۔ ہاں، اللہ مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا، اللہ خوش رکھے۔ یہ جو پیسے آپ دیتے ہیں نا، یہ مجھے، میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے، یاد رکھیے، میں نے آپ سے کہا مجھے پیسے دیجئے، یہ خود بخود جیب سے نکل رہے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ میں ان کا ذکر کرتا ہوں جن کے صدقے میں دولت ملی ہے، تو خود بخود نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت دیا، اس کا کرم ہے، حضور کی مہربانی ہے، سرکار کے نقش قدم۔ یہ جو آپ دیتے ہیں نا، یہ میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں جو سائنٹیفک مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، جس میں ایم ایس سی، بی ایس سی، سائنسدان یا سائنس پڑھے لوگ، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، میتھ ہے، ارضیات ہے، ان مضمون کو قرآن شریف کی روشنی میں پڑھایا جائے، اور میں خود اس میں درس دوں، میں خود اس میں پڑھاؤں۔ ہاں جی، یہ کسی کا کرم ہے کہ مجھے بغیر پڑھے علم عطا کر دیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہاں جی، تو یہ وہاں لگتا ہے، میری ذات پہ نہیں لگتا ہے، تو یہ تو جتنا دے دیں گے آپ کم ہے، تو میں مانگتا نہیں ہوں، مجھے چندہ بھی نہیں کرنا آتا، یہ آپ کوئی جیب سے خود بخود نکل رہے ہیں بیٹا۔ ہاں، نہ بھی دیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کا محتاج نہیں ہوں، ہاں بالکل نہیں ہوں، میں تو اپنے رسول کا محتاج ہوں، اپنے پیغمبر کا محتاج ہوں، ہادی اعظم کا محتاج ہوں، اور جب تک وہ نہ چاہیں کوئی مجھے پیسے دے سکتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس نے دے دیے وہ قبول ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ زندہ ہیں، حضور تشریف لائے۔ اب دیکھنا بیٹا، غور، ادھر دیکھو میرا بچہ، میرے نوجوان ساتھی، زیادہ تو نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، ہم جیسے لوگوں کا کہ آج گئے کل گئے،
آپ نے جوانی گزارنی ہے، دم دم نبی نبی، آپ کہیں دم دم نبی نبی، اونچی بولیے دم دم، ہر دم، آواز ہی نہیں ہوئی، دم دم، ہر دم، دم دم، ہر دم۔ میری آواز آپ سے زیادہ ہے، 72 سال میری عمر ہے، آپ کی کیا عمر ہے؟ دم دم، ہر دم، آئے بھی ان کے لیے، جانا بھی ان کے لیے۔ حضور آئے، وہ بیٹھے زندہ، تو آقا کونین نے ارشاد فرمایا قولوا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ It is a nice of the holy prophet which upon him، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیا آواز ہے، کیا نائس ہے، کیا لفظ ہے، کیا فقرہ ہے، کیا سنٹنس ہے، کیا انداز ہے، ایک آواز ابراہیم ہے، ایک آواز رسول کریم۔ ادھر جاؤں گا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بہت وقت چاہیے، علم کی تو بڑی شاخیں نکلتی رہتی ہیں نا زندگی میں۔ صلاۃ پڑھیے حضور کی ذات پہ۔ میرا بچہ آواز تو آئے بیٹا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بڑی مہربانی، کچھ آواز آپ کی نکلی، اللہ یہ قبول فرمائے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، سب کچھ نامنظور ہو سکتا ہے، میرے آقا کا سلام نامنظور نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اللہ نہیں، حج ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں۔ یا اللہ کیا کام کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تو اپنے رسول پہ سلام بھیجتا ہوں۔ تو جو وہ کرے وہ ہم کریں گے، قبول تو ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وہ کام کرے وہ ہم کریں، وہ قبول نہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز رد ہو سکتی ہے، میرے آقا کا سلام رد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے ان کو کہا، زندوں کو، کن کو؟ جو ہماری نگاہ میں زندہ، ارسطو کی نگاہ میں زندہ، سقراط کی نگاہ میں زندہ، بقراط کی نگاہ میں زندہ، جالونوس کی نگاہ میں زندہ، برگساں کی نگاہ میں زندہ، گلیالیو کی نگاہ میں زندہ، نیوٹن کی نگاہ میں زندہ، وہ زندہ خلیات، چارجنگ آف دا سیلز، خلیات زندہ ہیں، حرکت میں متحرک ہیں۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو غور، حضور نے میں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے حبیب آپ ان مردوں کو مت سنائیے۔ توجہ ہے بیٹا، آپ ان مردوں کو نہ سنائیے۔ وہ دیکھتے ہیں، اللہ کہتا مردہ، وہ سنتے ہیں، اللہ کہتا مردہ، وہ بولتے ہیں، اللہ کہتا مردہ، وہ چلتے ہیں، اللہ کہتا مردہ، وہ پکڑتے ہیں، اللہ کہتا مردہ۔ جی نظامی نظام بھی ہے، اللہ کہتا مردہ، نظام تنفس بھی ہے، اللہ کہتا مردہ، نروس سسٹم بھی ہے، اللہ کہتا مردہ، مسکولر سسٹم بھی ہے، اللہ کہتا مردہ، کنیکٹو ٹیشوز بھی ہیں، اللہ کہتا مردہ۔ اللہ ان کو مردہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہیں دنیا کی نظر میں، ہماری نظر میں، انسانوں کی نظر میں وہ زندہ ہیں، اللہ کہتا ہے مردہ ہیں۔ اور طرف آئیے، اللہ نے کہا قرآن عظیم میں، جو میرے آقا کی غلام، جب میرے حبیب کی غلامی میں گیا، جو رسول کی محبت میں گیا، جو میرے محبوب کے پیار میں گیا، جی جو پرہیزگار بن کے گیا، جو متقی بن کے گیا، جو صاحب تقوی بن کے گیا، جو صاحب کردار بن کے گیا، جو صاحب رفتار بن کے گیا، جو صاحب گفتار بن کے گیا، جو عاشق سید کردار بن کے گیا، جو میرے محبوب کا محبت میں گیا، جو میرے محبوب کی محبت میں چلا گیا، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ اٹھتا ہے، نہ وہ بیٹھتا ہے، تم کہتے ہو کہ مردہ ہے، نہ فلا نو یہ نو حیاتن طیبہ، بلکہ وہ مر کے بھی زندہ ہے۔
کیا کہنا ہے؟ تو جو ہے وہ مر کے بھی دوسری بات اور اہم بات اللہ نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. توجہ کرنا بیٹا، قرآن لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل. میں نے پہلے کہا جب وقت ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا، مجھے نہیں پتہ چلتا وقت کا. جب ان کی بات چلتی ہے تو زلف کی طرح لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. محبوب کی بات ہے نا. صلوات پڑھیے حضور کی ذات پہ بلند آواز سے. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھیے قرآن پاک، ادھر دیکھو بیٹا، میں نے بار بار کہا دیکھیے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یار سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیض نظر ہوتا ہے یا آپ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، یہ میری نظر آپ پہ پڑ جائے. کسی کی نظر میں کچھ تو ہے نا یار. آپ غصے سے بچے کو دیکھیں گے وہ رو پڑے گا، مسرت سے دیکھیں گے وہ ہنس پڑے گا. آپ نے کیا کیا ہے؟ نگاہ ہی تو ڈالی ہے یار. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے. بات دیکھنے سے بنتی ہے، دیکھے بغیر بات نہیں بنتی ہے. شاید سودا 2 نمبر مل جائے، دیکھو گے تو سودا 1 نمبر ملے گا بیٹا. اب دیکھیے اللہ کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو میرے راستے میں قتل ہو گئے یا چلے گئے. قتل کے کئی معنی ہیں، یاد رکھیے ایک ہی معنی نہیں ہے. جو میرے راستے کے بن کے چلے گئے، بس یہ ٹرانسلیشن، یہ میں نے خود ترجمہ کیا اس کا ٹرانسلیشن. جو میرے ہو کے چلے گئے تو جو ہے جو میرے ہو کے چلے گئے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. ایک جگہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو. مرضی آپ کی سر میں آپ قرآن لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. ایک جگہ کا جو میرے ہو کے چلے گئے دنیا سے ان کو مردہ نہ کہو. اور پھر کہا لا تحسبن الذین، جو میرے ہو کے چلے گئے ان کو تم مردہ خیال بھی نہ کرو. ایک زبان سے کہنا ہوتا ہے، ایک خیال کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، تصور بھی نہ کرو کہ وہ مر گیا ہے. کیوں؟ وہ میرے حبیب کا ہو کے گیا ہے، میرے رسول کا ہو کے گیا ہے، میرے پیغمبر کا ہو کے گیا ہے، وہ آمنہ کے لال کا ہو کے گیا ہے، وہ صاحب بلال کا ہو کے گیا ہے. وہ ایسے دنیا سے نہیں گیا، میرے رسول کا بن کے گیا ہے. جو ان کا بن جائے نہ ان کو موت ہے نہ اس کو موت ہو. ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. اب موت و حیات کا فلسفہ کیا نکلا، بس آخری فقرات میں عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. اب ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے، چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ زندہ ہے، یہ ختم ہو گیا، قبر میں چلا گیا، یہ مردہ. اللہ کہتا نہیں، بات اس کے الٹ ہے. زندہ وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے. مر وہ گیا جو بے ایمان ہے. What is the meaning of faith? ایمان کس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں. نہ میں مروں گا نہ آپ مریں گے. یہ ایک لمحے کی موت ہے. اگر نفس آپ کا پاکیزہ ہو گیا تو جسم کا موت ہے، نفس کا موت نہیں ہے. یا یہ اور مسئلہ فلسفہ ہو جائے گا. آخر میں آتا ہوں کہ ایمان کیا ہے جس کی وجہ سے میں بھی زندہ ہو جاؤں گا، آپ بھی زندہ ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے اب یہاں پر قرآن پکارا ایمان کس کا نام ہے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، دیکھنا عمل ہے، سننا عمل ہے، بولنا عمل ہے، چلنا عمل ہے، رفتار عمل ہے، گفتار عمل ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ اعمال ہیں، ایمان نہیں ہے. کچھ کہا نہیں آپ نے یار. نماز عمل، زکوٰۃ عمل، حج عمل، روزہ عمل، خیرات عمل، یہ عمل ہیں، اعمال نہیں ہیں. اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. ایمان ہوگا تو ایک سجدہ بھی قبول ہے.
ایمان ہوگا تو ایک روزہ بھی قبول ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہو جائیں گے، ہم مریں گے نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو قرآن پکارا، سنو بیٹا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ان سے کہہ دیجئے، غور کرنا بیٹا، آخری لمحوں پہ سپیچ جا رہی ہے، آپ میرا ساتھ دیجئے، آپ میرا ساتھ دیجئے، آپ میرا ساتھ دیجئے۔ آپ کی آواز کی پکار میں آپ کو تقریر ودیت کر کے جا رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ اچھا تک جن کے پاس موبائل تھا وہ بھر لیتے۔ یہ تبلیغ ہے، جہاں تک پہنچے، یہ پیغام ہے، جہاں تک پہنچے، یہ سپیچ ہے، جہاں تک پہنچے، یہ رسول اکرم کی ایک دیا ہوا تحفہ ہے، جہاں تک پہنچے، یہ قرآن ہے، جہاں تک پہنچے۔ میں نے پوری تقریر میں قرآن عرض کیا، اس سے باہر میں نہیں گیا ہوں، اور جہاں سے شروع کیا وہیں ختم کروں گا۔ اب آخری لمحات میں ہماری محفل آتی ہے، اللہ قبولیت کی منزلیں عطا کرے۔ اللہ کہتا ہے ایمان کیا ہے، سنو، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے محبوب، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، ازل میں ہو، ابد میں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، ماضی میں ہو، مستقبل میں ہو، حال میں ہو، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، چاہے آدم ہوں، چاہے ابراہیم ہوں، چاہے جناب نوح ہوں، چاہے جناب موسیٰ ہوں، چاہے جناب یونس ہوں، چاہے جناب عیسیٰ ہوں، چاہے صدیق اکبر ہوں، چاہے عمر فاروق ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے علی مرتضیٰ ہوں، چاہے داتا صاحب ہوں، چاہے خواجہ صاحب ہوں، چاہے سلطان باؤ ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اس وقت تک بیٹا اللہ کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ کب تک؟ ہم کب مومن ہوں گے کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، روزہ قبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے، زکوٰۃ قبول ہو جائے، ہم مرنے نہ پائیں، جانے کے بعد بھی ہم زندہ، نام فقیر ہونا دا باہو قبر جنانی جیوے ہو، ہم ایسے بن جائیں ہماری یہ قبر زندہ ہو، حیات میں ہوں ہم۔ یا اللہ وہ کون سا نقطہ ہے، کون سا نقطہ ہے، ہمیں بتا، ہم زندہ رہیں۔ اللہ کہتے ایک ہی نقطہ ہے، یا اللہ وہ کون سا نقطہ ہے؟ لا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب، جب تک یہ آپ کو اپنا شہنشاہ نہ مان لیں ایماندار ہو نہیں سکتے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، آپ کو مانیں، آپ کو شہنشاہ مانیں، آپ کو بادشاہ مانیں، اپنا مالک مانیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روب سے نہ مانے، آپ کو خوف سے نہ مانے، آپ کو محبت سے مانے، آپ کو روب سے نہ مانے، ڈر سے نہ مانے۔ ڈر کس بات کا؟ یہ تو حسین کائنات ہیں، ان کی تفصیل نہیں، ان کی مثال نہیں، ان جیسا نہیں، بلکہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا، حضور کے سامنے کہا، آقا کونین کے سامنے کہا، سید کونین کے سامنے کہا، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، درختوں کو بنایا اپنی مرضی سے۔ یار یہ تقریر لمبی ہو جائے گی، بہرحال میں نے یہاں سے تقریر شروع کی تھی کہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے۔ بیٹا بات یہ ہے، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو ساتھ لے کے چلا گیا، وہ مر کے بھی زندہ ہے، اور جس کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے
چاہے کلمہ پڑھے، بولے نہیں، چاہے کلمہ پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ کرے، جس کے اندر حب رسول نہیں ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے، اور جس کے اندر حب رسول ہے وہ مر کی بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے۔ جاری رکھیں 5 منٹ اور۔ اچھا 5 منٹ اس دوران وہ کہتے ہیں جاری رکھیں۔ کسی دوست نے کویسچن کرنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، سوال سے دین آتا ہے۔ ہاں جی، سوال و جواب میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ بڑے بڑے سکالر سوال و جواب میں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ پوچھئے سوال، اینی کویسچن ان یور مائنڈ۔ پوچھیں بھائی۔ فرقہ بازی کا سوال نہ، دینداری کا سوال۔ بی این اے کے مسلم، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نوجوانوں؟ اللہ خوش رکھے، خیر ہو آپ کی۔ کوئی سوال نہیں بیٹا؟ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ آپ بتائیے، چلو میں سوال کرتا ہوں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ کیوں؟ کوئی سوال کرو بیٹا، کائناتی سوال کرو، آفاقی سوال کرو، یونیورسل کویسچن کرو کہ دین سیکھو۔ جو علم رسالت ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ کائنات کی گہرائیوں میں جاتا ہے۔ حضور کائنات کے ایک ایک ذرے کی حقیقت سے واقف ہیں، ماہیت سے واقف ہیں، کونوں سے واقف ہیں۔ میرے آقا کو پتہ نیوکلس کیا ہوتا ہے، الیکٹران کیا ہے، نیوٹران کیا ہے، پروٹون کیا ہے، سوٹون کیا ہے۔ حضور کو پتہ ہے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، حضور کو پتہ ہے HCl کیا ہے، H2SO4 کیا ہے۔ پوچھو یار، کچھ تو پوچھو۔ یہ علیم کائنات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قلب رسول پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن ہے کیا؟ تبیان لکل شیء۔ اللہ کہتا ہے کائنات کے ہر شے کا بیان قرآن میں ہے۔ تو جس کے قلب پہ نازل ہوئی ان کو نہیں پتا؟ پوچھو، ان کی غلامی میں آ جاؤ، علم بڑا۔ مدرسے کا علم اور ہے، اندر کا علم اور ہے۔ کالج کا علم اور ہے، اندر کا علم اور ہے۔ یونیورسٹی کا علم اور ہے، اندر کا علم اور ہے۔ جس کا اندر روشن ہو جائے، آفا من شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم جس کا سینہ اپنی دین کے لیے، اپنی کائنات کے لیے، اپنے علوم کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو نہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، نہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، نہ اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرتا ہے تو؟ اللہ کہتے ہیں اس کی چھاتی میں اپنا نور داخل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے نور سے دیکھتا ہے۔ آنکھ کیوں دیکھتی ہے، کان کیوں سنتا ہے، دماغ کیوں سوچتا ہے، ہاتھ کیوں پکڑتا ہے، پاؤں کیوں چلتا ہے، معدہ کیوں کام کرتا ہے۔ اللہ خوش رکھے، سلامتی ہو۔ سمجھے بیٹا، یہ دینی رسول ہے، یہ علم ہے، علم۔ بس یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا ہے، باقی سب کچھ پتا چلتا ہے۔ مادے کا علم انسان کو آ سکتا ہے، غیر مادی علم نہیں آ سکتا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ دیکھو یار، میں کیا عرض کروں، اللہ کو حضور نے دیکھا ہے، اللہ کو تو جو اس کو دیکھ لیں، جو خالق کو دیکھ لے مخلوق چھپی رہے گی۔ اور فرمایا کیا؟ رأیت ربی بعین راسی۔ وہ لوگوں، میں نے اپنے رب کو اپنی جسم پاک کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں خود ہی اب بولے جناب، آپ تو سوال نہیں کر رہے۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں کہا، سنیے، اللہ نے کہا کہ کوئی بھی آنکھ لا یدرکہ الابصار۔ فلسفہ کیا ہے؟ توجہ سے سنو بیٹا، آپ کی توجہ چاہیے بس۔ اللہ نے کہا کوئی بھی آنکھ میرا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی بھی بصر۔ ایک آنکھ ہے، ایک بصر ہے، ایک نظر ہے، ایک بصر ہے۔ آنکھ تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کوئی بصر،
یار آنکھ وہ ہے جس سے ہم باہر کا دیکھتے ہیں، بصر جس سے اندر کا نظر آتے ہیں، ماہیتیں نظر آئیں۔ اللہ کہتا ہے آنکھ تو دور کی بات ہے، کوئی بصارت بھی مجھے نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ یہ بصارت بھی نہیں دیکھ سکتی، آنکھ کیسے دیکھے گی؟ لیکن تیرے حبیب نے فرمایا میں نے تو آنکھوں سے دیکھا۔ بصارت اور بات ہے اور نظر اور بات ہے۔ میرے آقا کی نظر، آپ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کی فریکوینسی اور ہے، آپ کی فریکوینسی اور ہے، اس کی پوٹنسی اور ہے، آپ کی پوٹنسی اور ہے۔ آپ کی نگاہ میں کہ کیمرے میں اتنی لیزرز نہیں ہیں، آپ سورج کو دیکھ لیں آنکھ بند ہو جائے گی، آپ مادی سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اور حضور تو بذات خود سورج ہیں۔ حضور سراج منیر ہیں، حضور سورج ہیں۔ اب ایک سورج دیکھ، یہ تو مادی سورج ہے، حضور تو کائناتی سورج ہے، یونیورسل سورج۔ تو حضور نے اپنی آنکھ، دیکھیے میں آپ سے کیا، حضور اللہ نہیں ہے، یہ تو ڈیفینٹ، حضور اللہ نہیں ہے، حضور اللہ حضور نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے محرر تحریر نہیں ہے، تحریر محرر نہیں ہے، تفسیر مفسر نہیں ہے، مفسر تفسیر نہیں ہے، چاند چاندنے نہیں ہے، چاندنی چاند نہیں ہے، سورج دھوپ نہیں ہے، دھوپ سورج نہیں ہے، خوشبو پھول نہیں ہے، پھول خوشبو نہیں ہے، شمع لو نہیں ہے، لو شمع نہیں ہے، مصور تصویر نہیں ہے، تصویر مصور نہیں ہے بیٹا۔ لیکن ایک بات لازمی ہے، ہیں جدا جدا، ہیں جدا جدا، مگر ماہیت و حقیقت کیا ہے کہ سورج سے دھوپ جدا نہیں ہے، چاند سے چاندنی جدا نہیں ہے، تحریر سے محرر جدا نہیں ہے، تصویر سے مصور جدا نہیں ہے، لو سے شمع جدا نہیں ہے، تفسیر سے مفسر جدا نہیں ہے، تحریر سے محرر جدا نہیں ہے، تو خدا سے رسول جدا نہیں ہے، رسول سے خدا جدا نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ ڈسٹینس آف دا میٹلسٹک ہے نا، یہ مادی دوریاں ہیں نا، مادی دوریاں ہیں۔ لیکن جب مادے سے آپ نکل جائیں، کون نکلا مادے سے؟ نہ کوئی سائنسدان نکلا، نہ نکل سکتا ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے، اب تو آواز سے بھی زیادہ رفتاریں نکل آئی ہیں۔ لیکن جتنی مرضی رفتار ہو جائے مادے کی، مادہ کائنات کو کراس نہیں کر سکتا، غیر مادی کائنات میں نہیں جا سکتا۔ فقط کائنات میں ایک ہستی ہے جنہوں نے کائنات کو کراس کیا، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ دیکھو بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات تو پڑھ کے دکھائیے۔ جی بیٹا، جی میرا بچہ۔ اس کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بارے میں بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے یا جبرائیل کی عمر زیادہ ہے؟ اور جبریل کیا حیثیت ہے سر؟ شیخ صادق فرماتے ہیں جبریل یمی خادم دربان محمد، وہ تو میرے آقا کے در کا خادم ہے۔ حدیث پر بخاری میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا حضور کے بارگاہ آ کے بیٹھ گیا، جی اس کے نہ میل ہے سر پہ نہ جسم پہ، کپڑے بھی صحیح ہیں، دھلے ہوئے ہیں، مگر مدینے پاک کا رہنے والا نہیں ہے۔ وہ حضور کے آگے بیٹھ گیا۔ کیسے بیٹھا؟ اتحیات کی شکل میں حضور کے آگے آ کے بیٹھ گیا، جیسے استاد کے آگے شاگرد بیٹھتا ہے۔ اس نے کچھ توجہ ہے بیٹا؟ ان کے سوال کا جواب، اچھا ہوا سوال کیا آپ نے۔ تو وہ اس نے کچھ سوال کیے، حضور نے جواب دیے، وہ چلا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کون تھا؟ نیائی بندہ تھا، سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ کہیں سے آیا ہو، کہاں سے نازل ہوا، یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جو شاگردوں کی طرح حضور کے آگے تشریف فرمائیں۔ حضور کی عمر پاک ظاہری 63 سال ہے۔ کتنی ہے مجھے بولیے؟ 6 اور 3، 6 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 63، 3 اور 6 ہے نا 63۔ تو جو ہے بیٹا، ہائے ہائے کیا عرض کروں آپ سے، 6 اور 3
اگر کوئی میتھمیٹک والا MSc میتھ بیٹھا ہے باندھا تو اس کو پتا ہوگا 9 کائنات کا سب سے بڑا حصہ ہے. 6 اور 3 کتنے ہیں؟ 9. کیونکہ یہاں فردانیت ہے، کثرت میں وحدت ہے. 6 اور 3 کثرت ہے، ان کو وحدت بنایا تو 9 بنتا ہے. اور وحدت کے لیے جمع کرنا پڑتا ہے، منفی نہیں کرنا پڑتا. کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو شاید سمجھ جائے بات کو. 6 اور 3 فرد کیا تو 9 بنے، اور 9 کائنات کا غور ہے. اچھا الف کے کتنے حرف ہیں؟ نہیں سر بیٹا، یہ علماء کرام آپ کو دیتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ الف کے کتنے؟ 3. ویری گڈ. اور لام کے 3. لام الف میم پھر 3 بنتے ہیں. میم کے کتنے ہیں؟ پوچھا کرو علماء کرام سے جن کو جمعے میں سنتے ہو. میم کے بھی 3، الف کے 3، لام کے 3، میم کے 3. 3 اور 3 6، 6 اور 3. ہاں کون کہتا ہے الف لام میم کا نہیں پتا کسی کو؟ مجھے 3 گھنٹے دے میں بتا سکتا ہوں آپ کو. آگے چلیے. لیلۃ القدر، اس میں 9 حرف ہیں. سر جی آپ کا جواب آ رہا ہے. لیلۃ القدر میں 9 حرف. ایک ہی صورت میں یہ 3 دفعہ ہے تو 9 تیا 7 اور 2. کس رات کو قرآن نازل ہوا؟ 7 اور 2. ہائے 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 اللہ اکبر. اللہ کیا سنا آپ نے یار؟ کیا آپ تو اچھل کے چھت سے جا لگتے ہیں. میری قوم کو دیا کیا گیا ہے؟ کیا دیا گیا ہے ممبروں پر؟ ممبر بڑی چیز ہے، ممبر بڑی شے ہے یار. یہاں سے حقیقتیں آنی چاہیے قوم کے سامنے. 9 سب سے بڑا ہنسا ہے، سب سے بڑا عدد ہے. قرآن سب سے بڑی کتاب، 87 شب سب سے بڑی شب، الف لام میم سب سے بڑی حقیقت، اور میرے آقا کی عمر سب سے بڑی عمر. میری بات نہیں شاید سمجھے آپ. حضور کی تخلیق اول، جوہر پہلے ہوتا ہے، پتا بعد میں، جوہر پہلے، پھول بعد میں، جوہر پہلے، رس بعد میں، جوہر پہلے، جڑ بعد میں، جوہر پہلے. بھئی جوہر پہلے پیدا ہوتا ہے، عرض بعد میں ہوتا ہے. یار بیج سے لے کر سیب تک کتنے سلسلے ہیں، کتنے سلسلے ہیں. تو جو سب سے پہلے ہے، سب سے بعد والے اس سے نہیں مل سکتے. حادث کیا قدیموں جانے جے لکھڑے ہوائیں. پنجابی ہے. حادث کیا قدیموں جانے جے لکھڑے ہوائیں. جو سب سے پہلے ہے حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، حضور ظاہر بھی ہیں، حضور باطن بھی ہیں. تو جب سب سے اول ہیں تو سب میں تو جبرائیل بھی ہے نا، کہ نہیں ہے؟ وہ سب میں ہے. مرضی آپ کی، وہ سب میں ہے. جب سب میں ہے تو سب سے اول تو یہ ہے نا، تو وہ سب میں ہے. وہ تو انڈر آف دا پروفٹ پیس بھی اپون ہم ہے، وہ تو حضور کے اندر میں ہے. یہ کوئی اور سوال؟ اچھا سوال کیا، مطمئن ہو گئے آپ؟ ہو اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ نے کہا بیٹا قرآن شریف میں فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے نا تو اہل ذکر سے پوچھو. ہاں اللہ نے اجازت دی ہے. وہ کہتے جی پیروں کے پاس ادب ہوتا، ادب کرو، پیر کے پاس جاؤ سوال نہ کرو. یار بندہ دین کہاں سے سیکھے گا؟ مولوی صاحب تو اوپر کی بات کرتے ہیں، مرشد نے اندر کی بات کرنی ہوتی. تو اندر کی کہاں سے سیکھے گا بھائی؟ مولوی صاحب تو یہ بتا کر نا وضو کر لو، ہاتھ دھو لو. جی یہ جنت میں جانے کے بعد جب تمام مسلمان جنت میں جا چکیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں
मखसूस मोमिनीन शिरकत करेंगे तो उनकी निशानी बता दें, वो कौन से मोमिनीन होंगे जो हज़रत सल्लम के वलीमे में शिरकत करेंगे जन्नत में? जन्नत में हजूर का वलीमा होगा ही नहीं। आगे सवाल कीजिए। वलीमा शादी के बाद होता है ना। वलीमा कब होता है? शादी के बाद। वहाँ क्या होगा? वहाँ तो मामले कुछ और है बेटा, बात ही कुछ और है। वहाँ क्या होगा? वलीमा नहीं होगा, वहाँ रसूल पे सलाम होगा। वहाँ वलीमा नहीं होगा, वहाँ सलाम होगा। आप गौर करें, सलामुन लका मिन असहाबिल यमीन, ऐ मेरे महबूब अव्वलीन और आखरीन को मैं कतारे बना के खड़ा कर दूंगा। मोमिनों को, अंबिया को, औलिया को, असफिया को। आपको बताया मोमिन कौन है? जिसके सीने में हुब्बे रसूल करीम। सबको खड़ा कर दूंगा। किसी की इंतजार है, कोई आने वाले हैं, कोई जलवा फरमाने वाले हैं, कोई तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह सबको मुंतजर करके किसी के इंतजार में खड़ा कर देगा कि कोई आने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जब एक थोड़ा सा दरवाजा खोला, मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट डाली। ये हुस्ने यूसुफ है और ये हुस्ने मोहम्मदी है। अल्लाह कहता कतारें खड़ी कर देंगे। जन्नत की बात हो रही। तो क्या होगा हबीब? जरा रुख से पर्दा हटाइए, जरा हटाइए पर्दा। ये तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, ऊंची बोलो यार, सल्लल्लाहु। हजूर, औरतों ने, मिस्र की औरतों ने जनाब यूसुफ को देख के उंगलियां काट डाली, तो आपको देख के तो कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन, मियाँ बीवी का सवाल है ना। आपको देख के कुछ तो जो है बेटा। अच्छा, मेरी बात को आप बेटा समझ रहे हैं? आपको देख के तो कुछ नहीं हुआ। अब जवाब सुनिए। ना बरेलवी हो के सुनो, ना देवबंदी हो के सुनो, ना अहले हदीस हो के सुनो, ना जमात इस्लामी हो के सुनो, आप मुसलमान हो के सुनो जो मैं कह रहा हूँ। आइए, मैं एज ए मुस्लिम, इफ वी आर नॉट मुस्लिम वी आर नथिंग, हम फकत मुसलमान हैं। तो हजूर ने पता क्या फरमाया? आयशा सुनो, हमारे रसूल क्या हैं, हमारे पैगंबर क्या हैं, उन्हीं की पाक जुबान से सुन लीजिए। फरमाया मैं वो अल्फाज अदा कर रहा हूँ जो मेरे रसूल ने अदा किए। क्या? ऐ आयशा इधर देखो बेटा, एक एक लम्हा कीमती आपके लिए, एक एक लहजा कीमती है। ऐ आयशा तुमने ठीक कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली, मगर पता है जमाली मस्तूरुन मिन आयुनिन नास, अल्लाह ने मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा दिया। तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो। हाय हाय हाय, लोगों की नजरों से, बोलिए ऊंची बोलिए, छुपा क्यों छुपाया है यार? क्यों छुपाया है? तवज्जो करना बेटा, जिसने कभी इश्क किया हो उसे पता है क्यों छुपाया है। मिन गैरत रब्बी, अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से, अपनी गैरत की वजह से मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा दिया है। क्यों? कोई भी आशिक नहीं चाहता उसके माशूक को उसके बगैर कोई और देखे। इसीलिए हूरों की तारीफ अल्लाह ये करता है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। वो हूरें ऐसी तुम्हें मिलेंगी ना किसी ने देखा होगा ना छुआ होगा। यानी माशूक की तारीफ ये है कि आशिक के सिवा उसे कोई ना देखे। हर आशिक ये चाहता है उसके माशूक को जैसा वो है वैसा कोई ना देखे। तो अल्लाह ने भी चाहा कि जैसा मैं हूं ऐसा अल्लाह के सिवा मुझे कोई ना देखे।
یار اس کے باوجود حضرت علی فرماتے ہیں یخرج النور من بین الثنایا، جب میرے آقا مسکراتے دانتوں سے نور نکلتا ہے، جس گلی گزر جاتے خوشبو آتی، جسے ہاتھ ملاتے روئی کی طرح نرم ملائم ہوتا، اور چہرہ جیسے آفتاب نکل رہا ہے، گردن جیسے سراہی ہو۔ اور صحابہ کرام میں کیا عرض کروں، احمد رضا خان صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حسن یوسف توجہ کرنا، اللہ آپ کو ذوق کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف میں مصر کی عورتوں کی حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں، اور جہاں حجاب ہے، یہاں پردہ ہے، یہاں بھی چھپا ہوا حسن ہے، تو چھپے ہوئے حسن کو دیکھ کر کیا ہو گیا؟ سنو نوجوانوں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یا رب۔ یا رسول اللہ، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، آپ کو دیکھ کر عرب کے مردوں نے گردنیں کٹوا ڈالی۔ گردنیں کٹوا ڈالی، 80 تیر لگے صحابی کے جسم، تیر آر پار ہو گئے، اب صحابی لوٹ رہا ہے، 80 تیر۔ کافروں نے پوچھا آخری خواہش کیا؟ تیری آخری آرزو کیا ہے؟ تو دنیا سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، ارے زخموں سے چور ہے، تیری آخری خواہش ہے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا میں ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا میں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا میں بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا میں بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا مجھے یہ بتا دو میرے رسول کہاں کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کہاں ہے، میرے محبوب کہاں ہے، میرے مطلوب کہاں ہے، میرے مقصود، یہ بتا دو کائنات کے والی کہاں کھڑے ہیں۔ ایک آنسو بھی نکل جائے حضور کی محبت میں، آپ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اس آنسو کی بڑی قیمت۔ جی بیٹا کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ لاڑیاں پوری رکھ لو، ایک مشت مجھے صاف کر دو، آپ جنتی، اللہ کی قسم آپ جنتی۔ سجدے کرو، ماں کے پاؤں چوم لو، باپ کا ہاتھ چوم لو، تم جنتی ہو یار، تم جنتی ہو۔ بزرگوں کا ادب کرو، احترام کرو، ہمارے جیسے لوگ آپ کے لیے سرمایہ ہیں، اللہ آپ کو عزت